بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیمفرے کے اعترافات۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے والے ایک نئے فرقے کی بنیاد کے متعلق برطانوی جاسوس ہیمفرے کے اعترافات۔ عبد الوہاب نجدی کون تھا؟ عبد الوہاب نجدی کو کس نے عالم اسلام میں فتنہ برپا کرنے پر آمادہ کیا؟ ایک ایسا واقعہ جو انگریزوں کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسی تحریر جسے جھٹلانا ناممکن ہے، ایک ایسا اعتراف جو حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے، ایک ایسی سازش جس سے ہر مسلمان کا باخبر ہونا ضروری ہے۔ تمہید۔ عجم ہنوز ندانند رموز دیں ورنہ۔ حکم خداوندی کی تعمیل سے انکار پر اسے لعنت کا طوق پہنایا گیا اور پستیوں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ ابلیس تھا جو کبھی معلم ملائکہ رہا، لیکن اب ملعون و مردود ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ آدم اس سے بہتر نہیں، لہذا کیوں ان کی تعظیم کرے۔ اس نافرمانی پر مردود بارگاہ ٹھہرا تو قسمیں کھانے لگا، میں ضرور اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ خالق کائنات نے اولاد آدم کو آگاہ کر دیا کہ اسے دوست نہ بنائے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا۔ چنانچہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی خود ساختہ توحید کے ساتھ کمر بستہ ہو گیا۔ کبھی نمرود کی صورت میں صف آرا ہوا تو کبھی فرعون کی شکل میں مارکا آرا رہا۔ ولادت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چلا چلا کر رویا، پھر ابو جہل کا ہمنوا بن گیا اور ضرورت پڑنے پر شیخ نجدی بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی میں شریک ہوا۔ مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن ابی کی حوصلہ افزائی کے علاوہ منافقین کا ساتھ دیتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ ڈرتا، کیونکہ آپ توحید جبرائیل کے مقابلے میں توحید ابلیس کا پرچار کرنے والے منافقین کو فنا فی النار کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے۔ آخر کار جب اس لعین کو موقع ملا تو یزید بن گیا اور کربلا میں میدان میں گلستان نبوت پر انا خیر منہ کہتا ہوا ٹوٹ پڑا۔ لیکن میرے حسین علیہ السلام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے، جو سردار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر سوار رہے اور سرتاج رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر تشریف فرما رہے، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نبرد آزما ہوئے اور یزیدیت کو خاک میں ملا دیا۔ دنیا والوں نے الحسین و منی کے نظارے دیکھے تھے، لیکن اب انا من حسین کے مناظر دکھائی دیے تو سامان فطرت حیرت کی دنیا میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان امن و سکون کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار اہل ایمان حاکم و غالب رہے۔ عروج کے یہ سلسلے ابلیس کو کب گوارا تھے۔ کربلا میں شکست کھایا ہوا شیطان یزیدیت کے زہر میں بجھ چکا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ پھر ابلیس نے پینترا بدلا اور مسلمانوں کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے سر اٹھانے لگا۔ اہل فکر و دانش بھی ہوشیار ہو گئے۔ معروف برطانوی جاسوس ہیمفرے اور فرنگو ابلیس کی قیادت میں نجد سے اٹھنے والے ایک گروہ نے حرمین شریفین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی، لیکن ابلیس کا مشن جاری رہا۔ وقت آن پہنچا تھا کہ حکم تعظیم کی نافرمانی پر سزا ملنے کا رد عمل ظاہر کیا جائے، چنانچہ اس نے اپنے نجدی دوستوں کے ذریعے
تعظیم کے ہر اس نشان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جس کی عظمت مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں اور صالحین کے آثار و مقابر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کیا گیا۔ اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو بدھ مت کا ورثہ قرار دے کر چھوڑنے والوں نے پیکران توحید پر حیا سوز الزامات چسپاں کیے اور اس ابلیسی سہارے کے ذریعے اپنے دائرہ کار پھیلاتے چلے گئے۔ برصغیر میں ابلیسی توحید کے جراثیم پہنچے تو اہل نظر اضطراب میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اقبال نے ابلیس کے مشن کو ان الفاظ میں بیان کیا: وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پھر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تو ابلیس کے ماننے والے یہاں بھی سرگرم عمل رہے، ورنہ اقبال کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی: عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ، زے دیوبند حسین احمد این بو العجمی است، سرود ملت از وطن است، چہ بخر زی مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی است، مصطفیٰ برحساں خویش راہ کے دیں ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ یعنی اجمی لوگ دین کی رمزیں ابھی تک نہیں سمجھ پائے، ورنہ حسین احمد دیوبندی سے یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ برسر منبر وہ کہتا ہے قومیں اتان سے بنتی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے کہ دین اسی چیز کا نام ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچا تو تمام کی تمام بو لہبی ہے۔ اہل حق غالب رہے اور ابلیس کے حامی ناکام ہو گئے، لیکن توحید جبرائیل پر ابلیسی توحید کا حملہ مسلسل جاری ہے۔ آئیے ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن انعام والوں کی راہ ضرور مانگتے ہیں، لہذا ان کی پیروی اختیار کیجیے جن پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا انعام ہوا ہے، جو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو فیاض عالم حضرت خواجہ غلام رسول توگیروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، اور جو حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سچے انعام والے عطا کیے اور پھر ان کی سنگت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، لہذا حکم ماننے والے، تعظیم کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انعام والے بن رہے ہیں۔ انہی انعام والوں میں میرے محترم پیر طریقت حاجی انعام اللہ طیبی برکاتی دامت و برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت کرما والے شامل ہیں، جن کا شمار مرشد الاثر شیخ المشائخ بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ کے محبین انعام یافتگان میں ہوتا ہے۔ سلسلہ تبلیغ و تربیت میں آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ والسلام الی یوم القیام۔ ہمفرے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ مدتوں حکومت برطانیہ اپنی عظیم نو آبادیوں کے بارے میں فکر مند رہی اور اس کی سلطنت کی حدود نے اتنی وسعت اختیار کی کہ اب وہاں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ہندوستان، چین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک
اور دیگر بے شمار نو آبادیوں کے ہوتے ہوئے بھی جزیرہ برطانیہ بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ حکومت برطانیہ سامراجی پالیسی بھی ہر ملک میں یکساں نوعیت کی نہیں ہے۔ بعض ممالک میں عنان حکومت ظاہراً وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن در پردہ پورا سامراجی نظام کار فرما ہے، اور اب اس میں کوئی کسر باقی نہیں ہے کہ وہ ممالک اپنی ظاہری آزادی کھو کر برطانیہ کی گود میں چلے آئیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نو آبادیاتی نظام پر نظر ثانی کریں اور خاص طور پر دو باتوں پر لازمی توجہ دیں۔ نمبر 1، ایسی تدابیر اختیار کریں جو سلطنت کی نو آبادیوں میں اس کے عمل دخل اور قبضے کو مستحکم کریں۔ نمبر 2، ایسے پروگرام مرتب کریں جن سے ان علاقوں پر ہمارا اثر و رسوخ قائم ہو جو ابھی ہمارے نو آبادیاتی نظام کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ انگلستان کی نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مذکورہ پروگراموں کو رویا عمل لانے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ نو آبادیاتی یا نیم نو آبادیاتی علاقوں میں جاسوسی اور حصول اطلاعات کے لیے وفود روانہ کرے۔ میں نے نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت میں ملازمت کے شروع ہی سے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے امور کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں اچھی کارکردگی نے مجھے وزارت خزانہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز کیا۔ یہ کمپنی بظاہر تجارتی نوعیت کی تھی، مگر در حقیقت جاسوسی کا اڈا تھا، اور اس کے قیام کا مقصد ہندوستان میں ان صورتوں یا ان راستوں کی تلاش تھی جن کے ذریعے اس سرزمین پر مکمل طور پر برطانیہ کا اثر و نفوذ قائم ہو سکے اور مشرق وسطیٰ پر اس کی گرفت مضبوط کی جا سکے۔ ان دنوں انگلستان کی حکومت ہندوستان سے بڑی مطمئن اور بے فکر تھی، کیونکہ قومی، قبائلی اور ثقافتی اختلافات مشرق وسطیٰ کے رہنے والوں کو اس بات کی فرصت ہی کہاں رہنے دیتے تھے کہ وہ انگلستان کے جائزہ اثر و رسوخ کے خلاف کوئی شورش برپا کر سکیں۔ یہی حال چین کی سرزمین کا بھی تھا۔ بدھ اور کنفیوشس جیسے مردہ مذاہب کے پیروکاروں کی طرف سے بھی انگریزوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، اور ہندو چین میں کثرت سے باہمی اختلافات کے پیش نظر یہ بات بعیض القیاس تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو اپنی آزادی اور استقلال کی فکر ہو۔ یہی وہ ایک موضوع تھا جو کبھی ان کے لیے قابل توجہ نہیں رہا۔ تاہم یہ سوچنا بھی غیر دانش مندی ہے کہ آئندہ کے پیش نظر انقلابات بھی ان قوموں کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں گے۔ بس یہ بات سامنے آئی کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ان قوموں میں بیداری کی صلاحیت مفقود ہو جائے۔ یہ تدابیر طویل المیعاد پروگراموں کی صورت میں ان سرزمینوں پر جاری ہوئے جو تمام کے تمام افتراق، جہالت، بیماری اور غربت کی بنیاد پر استوار تھے۔ ہم سے ان علاقوں کے لوگوں پر ان مصیبتوں اور بدبختیوں کو وارد کرتے ہوئے بدھ مت کی اس ضرب المثل کو اپنایا جس میں کہا گیا ہے، بیمار کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور پیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، بالآخر وہ دوا پوری کڑواہٹ کے باوجود پسند کرنے لگے گا۔ ہم نے باوجود اس کے کہ اپنے دوسرے بیمار یعنی سلطنت عثمانی سے کئی قراردادوں پر اپنے فائدے میں دستخط کروا لیے تھے، تاہم نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے ماہرین کا کہنا تھا کہ 1 صدی کے اندر ہی اس سلطنت کا پلہ بیٹھ سکتا ہے۔ ہم اسی طرح ایران کے زیر اثر سرگرم عمل رہے اور باوجود اس کے نظام کو بگاڑ کر رشوت ستانی عام کر دی، بادشاہوں کے لیے عیش و عشرت کے سامان فراہم کیے، اور اس طرح ان حکومتوں کی بنیادوں کو کسی حد تک پہلے سے زیادہ متزلزل کیا، تاہم عثمانی اور ایرانی سلطنتوں کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ذیل میں بیان کی جانے والی بعض وجوہات کی بنا پر
ہم اپنے حق میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے، اور وہ اہم ترین وجوہات یہ تھیں: نمبر 1، لوگوں میں اسلام کی حقیقی روح کا اثر و نفوذ، جس نے انہیں بہادر، بے باک اور پرعزم بنا دیا تھا، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ایک عام مسلمان مذہبی بنیادوں پر ایک پادری کا ہم پلہ تھا۔ یہ لوگ کسی صورت بھی اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں میں شیعہ مذہب کے پیروکار جن کا تعلق ایران کی سرزمین سے ہے، عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے زیادہ مستحکم، زیادہ خطرناک واقع ہوئے ہیں۔ شیعہ حضرات عیسائیوں کو نجس اور کافر مطلق سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک عیسائی ایسی متفن غلاظت کی حیثیت رکھتا ہے جسے اپنے درمیان سے ہٹانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا، تم لوگ نصارہ کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو، حالانکہ وہ لوگ خدا، رسول اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب علم اور صاحب حکمت پیغمبر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس انداز سے کافروں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ سیاسی میدان میں بھی جب کبھی حکومتوں کو کسی فرد یا گروہ سے کھٹکا ہوتا ہے تو وہ اپنے حریف پر سختیاں کرتی ہیں اور اسے راستے سے ہٹنے پر مجبور کرتی ہیں، تاکہ بالآخر وہ اپنی مخالفتوں سے باز آ جائے اور اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ عیسائیوں کے نجس اور ناپاک ہونے سے مراد ان کی ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطنی ناپاکی ہے، اور یہ بات صرف عیسائیوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں زرد تشتی بھی شامل ہیں جو قومی اعتبار سے ایرانی ہیں۔ اسلام انہیں بھی ناپاک سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا، مگر عیسائی تو خدا، رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ہمارے پاس انہیں کافر اور نجس گرداننے کے لیے 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں۔ ہم بھی ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ناپاک اور نجس ہو، اور یہ تعلق عقل کی بنیاد پر ہے، کیونکہ جو تمہیں دکھ پہنچائے تم بھی اسے تکلیف دو۔ دوسرے یہ کہ عیسائی انبیاء و مرسلین پر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں، جو خود ایک بڑا گناہ اور ان کی بے حرمتی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، اس لیے لعنت الہی میں گرفتار ہوئے اور انہیں سولی دی گئی۔ مجھے اس بات پر بڑا تاؤ آیا اور میں نے کہا، عیسائی ہرگز ایسا نہیں کہتے۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتے، کتاب مقدس میں یہ تمام تہمتیں وارد ہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ میں نے سنا تھا کہ بعض افراد نے پیغمبر اسلام پر جھوٹ کی نسبت کی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے اور لوگ میری اصلیت سے واقف نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، مذہب اسلام تاریخی پس منظروں کی بنیاد پر ایک حریت پسند مذہب ہے، اور اسلام کے سچے پیروکار آسانی کے ساتھ غلامی قبول نہیں کرتے۔ ان کے پورے وجود میں گزشتہ عظمتوں کا غرور سمایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنے اس ناتوانی اور پرفتور دور میں بھی وہ اس سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تاریخ اسلام کی من مانی تفسیر پیش کر کے انہیں یہ بتائیں کہ تمہاری گزشتہ عظمتوں کی کامیابی ان حالات پر منحصر تھی جو اس زمانے کا تقاضا تھا، مگر اب زمانہ بدل چکا ہے اور نئے تقاضوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور اب گزشتہ دور میں واپسی ناممکن ہے۔ نمبر 3، ہم ایرانی اور عثمانی حکومتوں کی دور اندیشیوں، ہوشیاریوں اور کارروائیوں سے محفوظ نہیں تھے، اور ہر آن یہ کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں
وہ ہماری سامراجی پالیسی سے باخبر ہو کر ہمارے کیے دھرے پر پانی نہ پھیر دیں۔ یہ دونوں حکومتیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بہت کمزور ہو چکی تھیں اور ان کا اثر و رسوخ صرف اپنی سرزمین کی حد تک محدود تھا۔ وہ صرف اپنے ہی علاقے میں ہمارے خلاف اسلحہ اور پیسہ جمع کر سکتے تھے، تاہم ان کی بدگمانی ہماری آئندہ کامیابیوں کے لیے عدم اطمینان کا سبب تھی۔ نمبر 4، مسلمان علماء بھی ہماری تشویش کا باعث تھے۔ جامع الازہر کے مفتی اور ایران و عراق کے شیعہ مراجع ہمارے سامراجی مقاصد کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ تھے۔ یہ علماء جدید علم و تمدن اور نئے حالات سے یکسر بے خبر تھے، اور ان کی تنہا توجہ اس جنت کے لیے تھی جس کا وعدہ قرآن نے انہیں دے رکھا تھا۔ یہ لوگ اس قدر متصب تھے کہ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ اور عمرہ سمیت تمام افراد ان کے آگے چھوٹے تھے۔ اہل سنت حضرات شیعوں کی نسبت اپنے علماء سے اس قدر خوفزدہ نہیں تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں بادشاہ اور شیخ الاسلام کے درمیان ہمیشہ خوشگوار تعلقات برقرار رہے تھے اور علماء کا احترام کرتے تھے۔ مذہبی علماء سے ان کا لگاؤ ایک حقیقی لگاؤ تھا، لیکن حکام یا سلاطین کو وہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بہرحال سلاطین اور علماء کی قدردانی سے متعلق شیعہ اور سنی نظریات کا یہ فرق نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت اور انگریزی حکومت کی شورش میں کمی کا باعث نہیں تھا۔ ہم نے کئی بار ان ممالک کے ساتھ آپس کی پیچیدہ دشواریوں کو دور کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی، لیکن ہمیشہ ہماری گفتگو نے بدگمانی کی صورت اختیار کی اور ہم نے اپنا راستہ بند پایا۔ ہمارے جاسوسوں اور سیاسی کارکنوں کی درخواستیں بھی سابقہ مذاکرات کی طرح بری طرح ناکام رہیں، لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہوئے، کیونکہ ہم ایک مضبوط اور برشکیب قلب کے مالک ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نو آبادیاتی علاقوں کے وزیر نے لندن کے ایک مشہور پادری اور 25 دیگر مذہبی سربراہوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جو پورے 3 گھنٹے تک جاری رہا، اور جب یہاں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا تو پادری نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ اپنی ہمتیں پست نہ کریں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ عیسائیت 300 سال کی زحمتوں اور دربدری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی شہادت کے بعد عالمگیر ہوئی۔ ممکن ہے آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر عنایت ہم پر ہو اور ہم 300 سال بعد کافروں کو نکالنے میں کامیاب ہوں۔ بس ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو محکم الایمان اور پائیدار صبر سے مزین کریں اور ان تمام وسائل کو بروئے کار لائیں جو مسلمان خطوں میں عیسائیت کی ترویج کا سبب ہوں، اور اس میں ہمیں صدیوں کا عرصہ بھی گزر جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آباء و اجداد اپنی اولاد کے لیے بیج بوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت میں روس، فرانس اور برطانیہ کے اعلیٰ نمائندوں پر مبنی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس کے شرکاء میں سیاسی وفود، مذہبی شخصیتیں اور دیگر مشہور ہستیاں شامل تھیں۔ حسن اتفاق سے میں بھی وزیر سے قریب تعلقات کی بنا پر اس کانفرنس میں شریک تھا۔ موضوع گفتگو اسلامی ممالک میں سامراجی نظام کی ترویج اور اس میں پیش آنے والی دشواریاں تھا۔ شرکاء کا غور و فکر اس بات میں تھا کہ ہم کس طرح مسلم طاقتوں کو درہم برہم کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان نفاق کا بیج بو سکتے ہیں۔ گفتگو ان کے ایمان کے تزلزل کے سلسلے میں تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اسی طرح راہ راست پر لایا جا سکتا ہے جس طرح اسپین کئی صدیوں کے بعد عیسائیوں کی آغوش میں چلا آیا تھا۔ کیا یہ وہی ملک نہیں تھا جسے وحشی مسلمانوں نے فتح کیا تھا؟ کانفرنس کے نتائج زیادہ واضح نہیں تھے۔ میں نے اس کانفرنس میں پیش آنے والے تمام واقعات کو اپنی کتاب
عظیم مسیح کی سمت ایک پرواز میں بیان کر دیا ہے۔ حقیقتاً مشرق سے مغرب تک پھیلاؤ رکھنے والے عظیم اور تناور درخت کی جڑوں کو کاٹنا اتنا آسان کام نہیں، پھر بھی ہمیں ہر قیمت پر ان دشواریوں کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ عیسائی مذہب اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ساری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سچے پیروکاروں کو اس جہانگیری کی بشارت دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ان اجتماعی اور تاریخی حالات سے وابستہ تھی جو اس دور کا تقاضا تھا۔ ایران و روم سے وابستہ مشرق و مغرب کی سلطنتوں کا انحطاط دراصل بہت کم عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا سبب بنا۔ مسلمانوں نے ان عظیم سلطنتوں کو زیر کیا، مگر اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں اور اسلامی ممالک بڑی تیزی سے روبہ زوال ہیں، اور اس کے مقابلے میں عیسائی روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عیسائی مسلمانوں سے اپنا بدلہ چکائیں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کریں۔ اس وقت سب سے بڑی عیسائی حکومت عظیم برطانیہ کے ہاتھ میں ہے، جو دنیا کے طول و عرض میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہے اور اب چاہتا ہے کہ اسلامی مملکتوں سے نبرد آزمائی کا پرچم بھی اسی کے ہاتھ میں ہو۔ 1810 عیسوی میں انگلستان کی 9 آبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مجھے مصر، عراق، ایران، حجاز اور ان کے مرکز استنبول، آج کا استنبول اس وقت کا قسطنطنیہ تھا، کی جاسوسی پر مامور کیا۔ مجھے ان علاقوں میں وہ راہیں تلاش کرنی تھیں جن سے مسلمانوں کو درہم برہم کر کے مسلم ممالک میں سامراجی نظام رائج کیا جا سکے۔ میرے ساتھ 9 آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے 9 اور بہترین تجربہ کار جاسوس اسلامی ممالک میں اس کام پر مامور تھے، اور بڑی تندہی سے انگریز سامراجی نظام کے تسلط اور 9 آبادیاتی علاقوں میں اپنے اثر نفوذ کے استحکام کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ان وفود کو وافر مقدار میں سرمایہ فراہم کیا گیا تھا۔ یہ لوگ بڑے مرتب شدہ نقشے اور بالکل نئی اور تازہ اطلاعات سے بہرہ مند تھے۔ ان کو عمرہ، وزرائے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور علماء و روسا کے ناموں کی مکمل فہرست دی گئی تھی۔ 9 آبادیاتی علاقوں کے معاون وزیر نے ہمیں روانہ کرتے ہوئے خدا حافظی کے وقت جو بات کہی وہ آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے کہا تھا، تمہاری کامیابی ہمارے ملک کے مستقبل کی آئینہ دار ہوگی، لہذا اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ میں خوشی خوشی بحری جہاز کے ذریعے استنبول کے لیے روانہ ہوا۔ میرے ذمے اب 2 اہم کام تھے۔ پہلے ترکی زبان پر عبور حاصل کرنا، جو ان دنوں وہاں کی قومی زبان تھی۔ میں نے لندن میں ترکی زبان کے چند الفاظ سیکھ لیے تھے۔ اس کے بعد مجھے عربی زبان، قرآن اور اس کی تفسیر اور پھر فارسی سیکھنا تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی زبان کو سیکھنا اور ادبی قواعد، فصاحت اور مہارت کے اعتبار سے اس پر پوری دسترس رکھنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ میں ان زبانوں میں ایسی مہارت حاصل کروں کہ مجھ میں اور وہاں کے لوگوں میں زبان کے اعتبار سے کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ کسی زبان کو 1-2 سال میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے برسوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ میں اس بات پر مجبور تھا کہ ان غیر ملکی زبانوں کو اس طرح سیکھوں کہ اس کے قواعد و رموز کا کوئی نقطہ فروگزاشت نہ ہو اور کوئی میرے ترک، ایرانی یا عرب ہونے پر شک نہ کرے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود میں اپنی کامیابی کے سلسلے میں ہراساں نہیں تھا، کیونکہ میں مسلمانوں کی طبیعت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ان کی کشادہ قلبی، حسن ظن اور مہمان نواز طبیعت جو انہیں قرآن و سنت سے ورثے میں ملی تھی، انہیں عیسائیوں کی طرح بدگمانی اور بدبینی پر معمول نہیں کرے گی، اور پھر دوسری طرف سے
عثمانی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب اس کے پاس انگلستان اور غیر ملکی جاسوسوں کی کارروائیاں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا جو حکومت کو ان نامطلوب عناصر سے باخبر رکھ سکے۔ فرما روا اور اس کے مصاحبین پوری طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ کئی مہینے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر کار ہم عثمانی دارالخلافہ میں پہنچے۔ جہاز سے اترنے سے پہلے میں نے اپنے لیے محمد کا نام تجویز کیا، اور جب میں شہر کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگوں کے اجتماعات، نظم و ضبط اور صفائی ستھرائی دیکھ کر خوش ہوا، اور دل ہی دل میں کہا آخر کیوں ہم ان پاک دل افراد کے آزار کے در پہ ہیں، اور کیوں ان سے ان کی آسائش چھیننے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کے ناشائستہ امور کی تجویز دی تھی؟ لیکن فوراً ہی میں نے اس شیطانی وسوسوں اور باطل خیالات کو ذہن سے جھٹک کر استغفار کیا، اور مجھے خیال آیا کہ میں تو برطانیہ عظمیٰ کی نوآبادیاتی وزارت کا ملازم ہوں، اور مجھے اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دینے چاہیے، اور منہ سے لگائے ہوئے ساغر کو آخری گھونٹ تک پی جانا ہے۔ شہر میں داخلے کے فوراً بعد ہی میری ملاقات اہل تسکین کے ایک بوڑھے پیشوا سے ہوئی۔ اس کا نام احمد افندی تھا۔ وہ ایک برجستہ، صاحب فضل اور نیک طینت عالم تھا۔ میں نے اپنے پادریوں میں ایسی بزرگ ہستی نہیں دیکھی۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور بزرگی اور برتری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند تھا۔ وہ رسول خدا کو انسانیت کا مظہر کامل سمجھتا تھا، اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنائے ہوئے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ شیخ کے ساتھ ملاقات میں میری ایک خوش نصیبی یہ بھی تھی کہ اس نے مجھ سے ایک دفعہ بھی میرے حسب نسب اور خاندان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ مجھے محمد افندی کے نام سے پکارتا تھا۔ جو کچھ بھی میں اس سے پوچھتا تھا بڑے وقار اور شرافت سے جواب دیتا تھا، اور مجھے بہت چاہتا تھا، خاص طور پر جب اسے معلوم ہوا کہ میں غریب الوطن ہوں اور عثمانی سلطنت کے لیے کام کر رہا ہوں جو پیغمبر کی جانشین ہے، تو مجھ پر اور بھی مہربان ہو گیا۔ یہ جھوٹ تھا جو میں نے استنبول میں اپنے قیام کی توجیہ بیان کرتے ہوئے شیخ کے سامنے بولا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے شیخ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں بن ماں باپ کا ایک نوجوان ہوں، میرے بہن بھائی نہیں ہیں، میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن میرے والدین نے ورثے میں میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ قرآن اور ترکی اور عربی زبان سیکھنے کے لیے اسلام کے مرکز یعنی استنبول کا سفر اختیار کروں، اور پھر دینی اور معنوی سرمایہ کے حصول کے بعد مادی کاروبار میں پیسہ لگاؤں۔ شیخ احمد نے مجھے مبارکباد دی اور چند باتیں کہیں جنہیں میں اپنی نوٹ بک سے یہاں نقل کر رہا ہوں۔ اے نوجوان، مجھ پر تمہاری پذیرائی اور احترام کئی وجوہات کی بنا پر لازم ہے، اور وہ وجوہات یہ ہیں: تم ایک مسلمان ہو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم ہمارے شہر میں مہمان ہو اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے مہمان کو محترم جانو۔ نمبر 3، تم طالب علم ہو اور اسلام نے طالب علم کے احترام کا حکم دیا ہے۔ تم حلال روزی کمانا چاہتے ہو اور اس پر کاروبار کرنے والا اللہ کا دوست ہے کہ حدیث صادق آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔